اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا یہ جو وا ہے وما الحق بہ، یہ آپ دیکھیں گے فرنٹ میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی، وما الحق بہ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے، یہاں شارح علیہ رحمہ جو ہے وہ وما الحق بہ سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ پیچھے جو ہے نا آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا جمع کا اعراب چل رہا تھا، ٹھیک ہے جی، جمع مذکر سالم کا اعراب چل رہا تھا، اور اس پر کچھ اعتراضات تھے، وہ ہم نے آدھا سبق پڑھ لیا تھا، آدھا سبق جو رہتا تھا تو ما الحق بہ سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ بھئی اولو کا عطف جمع پر درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اولو بھی جمع ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ عطف معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے، تو لہٰذا لیکن یہاں پر کوئی تغایر نہیں ہے۔ کیوں کہ جمع کا عطف ہے جمع پر ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ جواب دے دیا تھا، چونکہ یہ اس کا اپنی میں پچھلا سبق تھوڑا ساتھ جن ملا کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولو جمع نہیں ہے، کیونکہ جمع کا مفرد اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، لیکن اولو کا مفرد اس کے لفظ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پر اولو جو ہے نا یہ جمع مذکر کے ساتھ ملحق ہے، لہذا ان میں تغایر پایا گیا، اور جب تغایر پایا گیا تو عطف ڈالنا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر شارح علیہ رحمہ نے فرمایا جمع ذو، یہ بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اولو کو عشرون پر مقدم کیا ہے، حالانکہ عشرون کی مناسبت جمع مذکر کے سالم کے ساتھ اولو کی بنسبت زیادہ ہے، کیونکہ عشرون کے آخر میں واو اور نون ہے، اور جمع مذکر سالم کے آخر میں بھی واو اور نون ہے، تو پھر مصنف علیہ رحمہ نے اولو کو عشرون پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولو کی مناسبت جمع مذکر سالم کے ساتھ بنسبت عشرون کے زیادہ ہے۔ کیوں کہ جمع مذکر سالم کا بھی مفرد ہوتا ہے اور اولو کا بھی مفرد ہوتا ہے، اور زو جو ہے نا، اور وہ زو ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے ماتن نے اولو کو عشرون پر مقدم کیا۔ پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ لا ان لفظ ہی سے شارح علیہ رحمہ یہ عبارت لا کر ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اولو جب جمع ہے زو کی، تو پھر اس کا ذکر جمع کے تحت ہو گیا تھا، تو پھر اس کو جمع کے بعد علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کا مفرد اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، لیکن اولو کا جو مفرد ہے اسی کے لفظ سے نہیں ہوتا بلکہ غیر لفظ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کے بعد ذکر کیا۔ اچھا، پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اولاد جمع ہے ذات کی، اور اس کا مفرد اس کے لفظ سے نہیں ہے، تو جب اولو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے تو پھر اولاد جو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہوتا، تو پھر مصنف علیہ رحمہ نے اولاد کو جمع مذکر سالم کے بعد ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہے نا یہ قلیل استعمال ہے، اس لیے اس کا ادنا تعارض بھی کافی ہے۔ اور ادنا تعارض کیا ہے؟ ادنا تعارض یہ ہے کہ جب ملحق ہے نا جمع مذکر سالم کے ساتھ، تو پھر اولاد ملحق ہوگا کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ، تو لہذا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آگے پھر آپ ایک عبارت دیکھیں گے کہ اے نظائرها السبع، یہاں سے شارح علیہ رحمہ یہ اس عبارت کے ذریعے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کا قول و اخواتها، پیچھے دیکھیں گے اخواتها، عشرون کے اخوات یعنی عشرون کے اخوات، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اخوات ذی رو چیزوں کا خاصہ ہے، اور عشرون جو ہے غیر ذی رو ہے۔ اس کا جواب دیا کہ اخوات مشابہ نظائر کے، کہ جس طرح بظاہر نظائر آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اسی طرح اخوات بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ذکر مشبہ کا ہے اور مراد مشبہ بہی ہے، اور عشرون کے نظائر ہیں ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، ستون، سبون، ثمانون، تسعون وغیرہ۔ ولیس عشرون سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ عشرون ملحق جمع مذکر سالم میں، بلکہ عشرون جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ عشرون کا مفرد عشر ہے، اور ثلاثون بھی جن ملحق ہے، کیونکہ اس کا جو
सलासून जो है ना ये सलासतुन की जमा है। उसका जवाब ये है कि इशरून अशरतुन की जमा नहीं है। क्यों? कि अगर हम आपके कायदों को देखें, इशरून अशरतुन की जमा है, तो आप ये जानते हैं कि जमा के अंदर कम अज कम 3 फर्द होते हैं। तो अगर इशरून अशरतुन की जमा बनता तो फिर इशरून के अंदर कम अज कम 3 जन अशरतुन पाए जाएं, तो 3 अशरतुन का मजमू सलासून होता। तो फिर चाहिए कि इशरून का इतलाक सलासून पर दुरुस्त होता, हालांकि इस तरह नहीं है। तो लिहाजा इशरून जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, इसी तरह सलासून सलातुन की जमा नहीं है, क्योंकि अगर सलासून सलातुन की जमा हो तो जमा के अंदर कम अज कम 3 तकादीर लाजिम आते हैं। तो फिर सलासून के अंदर कम अज कम 3 बार यानी क्या है कि सलासतुन और 3 यानी सलासतुन का मजमुआ और ये यानी क्या है कि 9 बनता है। तो फिर चाहिए था कि सलासून का इतलाक इन 9 पर होता है, हो जाना चाहिए, हालांकि नहीं होता। लिहाजा इशरून और सलासून वगैरह जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बल्कि मुल्हकात जमा मुज़क्कर सालिम है। अगर अब आगे देखेंगे, आगे जो है ना वह आइदन हादिहिल अल्फाज से, यहाँ से इशारे अले रहमा यानी क्या है कि एतराज का, उस एतराज का दूसरा जवाब देना चाहते हैं। वो जवाब ये है कि इशरून सलासून वगैरह का इतलाक माना मुअय्यन पर होता है, जैसा कि इशरून का इतलाक 20 पर होता है और सलासून का इतलाक 30 पर होता है। हालांकि जमा का इतलाक माना मुअय्यन पर नहीं होता बल्कि माना गैर मुअय्यन पर होता है, क्योंकि रिजाल का इतलाक माना मुअय्यन यानी 3 या 4 पर ही नहीं होता बल्कि 3 से ज्यादा पर होता है, और ज्यादा पर भी होता है, और ज्यादा की कोई हद नहीं है। अलगर्द साबित हुआ कि इशरून अशरतुन की जमा नहीं है और सलातुन सलासतुन की जमा नहीं है, बल्कि ये सब अल्फाज इशरून सलासून अरबऊन खमसून सित्तून सबून समानुन तिसून जमा मुज़क्कर सालिम के मुल्हकात हैं। उसके बाद फिर शायर मातिन ने फरमाया बिल बिल वाव रफ़अन वल याए, ठीक है जी। यहाँ से शायर रमा एतराज का जवाब दिया है कि जो जो कि कई मरतबा जो हम पीछे जो बयान कर चुके हैं, तो लिहाजा इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब माना करें जी, और वो जो मुल्हक उसके साथ, और वो जमा ज़कत उलू है, ठीक है, जमा रू की ना के लफ्ज़ से, और इस शुरू ने जो है उसके 7 नज़ायर, और ये सलासुन तिसीन तक, और नहीं है शुरू ने जमा अशरतुन की और न सलासुन सलातुन की। तो अल्लाह न तो सही होता इशरीन का सलासीन पर इतलाक, क्योंकि उसमें 3 जो है ना अशरा पाए जाएं, और इतलाक सलासीन का तिसा पर, क्योंकि सलासतुन ये जो है ना क्या है कि सलासत उसमें 3 जो है ना सलासा पाए जाए, और इसी पर क्या करते हैं बाकी। और ये भी है कि ये अल्फाज दलालत करते हैं माना मुअय्यन पर, ना के जमा की न के तायिन पर, जमा में वाव के साथ रफ और या के साथ माकबल के साथ। व इन्नमा जुइला इराबुल मुसन्ना मा मुलाकात ही। यहाँ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। जो बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।